السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد مسلمانوں پہ ظلم کیے گئے، ان پر پابندیاں لگائی گئیں، 3 سالوں تک مسلمانوں سے قطع تعلقی رکھی گئی۔ پھر 3 سالوں بعد رسول اللہ نے مسلمانوں کو ابیسینیا ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا لیڈر بنا کر بھیجا اور پھر ابیسینیا کے لیڈر نجاشی سے ملاقات ہوئی، جس پر نجاشی نے انہیں قرآن پڑھنے کو کہا اور سورہ مریم کی آیات سن کے نجاشی رو پڑا اور کہنے لگا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ کرسچینٹی کی اوتھینٹک ٹیچنگز میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کچھ موجود تھا جو قرآن میں ہے، اسی لیے نجاشی نے فوراً جان لیا کہ یہ مسلمان سچ پر ہیں۔ عمر ابن العاص کو نجاشی نے کہا کہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جاؤ، یہ لوگ یہی رہیں گے اور حفاظت میں رہیں گے، اور واپسی پر ان کو وہ تحائف بھی دے دیے جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ نجاشی نے سورہ مریم کی پہلی آیات سنتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اپنے دل میں ہی رکھا اور کسی کو بھی نہیں بتایا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا بھائی اسہمہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو سب اس کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ پھر سب اٹھے اور نجاشی کے لیے جنازہ پڑھا۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، لیکن خیر جب نجاشی نے عمر ابن العاص کو واپس بھیجا تو کچھ ٹائم بعد وہ دوبارہ ابیسینیا آئے تاکہ دوبارہ مسلمانوں کو واپس مانگ سکے۔ کچھ نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وقت تھا جب اسلام کے لیے عمر ابن العاص کا دل نرم پڑ گیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام بہت بعد میں جا کے قبول کیا تھا۔ اس موقع پر جب کچھ مسلمان ابیسینیا میں محفوظ تھے، پیچھے مکہ کے مسلمان کنٹینیوسلی سفر کر رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہجرت کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو مجھے بھی اب ہجرت کر کے ابیسینیا چلے جانا چاہیے۔ جب وہ ابیسینیا کے لیے نکلے تو راستے میں انہیں ایک جاننے والا ملا جس کا نام ابن دہنہ تھا۔ اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روکا اور پوچھا کہ یا ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا کہ یہاں میرے لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میں ابیسینیا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ وہاں ہمارے لیے خیر کر دے۔ ابن دہنہ نے کہا آپ جس انسان کو نہیں جانا چاہیے، آپ آنریبل ہیں، آپ لوگوں کو ان کا حق دیتے ہیں، آپ کا کردار بہترین ہے، آپ بیوہ اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں قریش کے لوگوں کو اپنی گارنٹی دوں گا اور پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ دونوں قریش گئے اور ابن دہنہ نے قریش کے لیڈر سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ رہنے دیں گے، وہ یہ کہ یہ کھلے عام اللہ کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی قرآن پڑھیں گے۔ ہم نے باقی مسلمانوں سے جان چھڑوائی ہے، انہیں مکہ سے کسی دوسرے علاقے منتقل کر دی ہے، وہاں پہ بند کر دیا ہے۔ ہمارے لوگ ویسے ہی تیزی سے اسلام میں جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مزید ہمارا نقصان ہو۔ اس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ قریش واپس آ گئے، اور اگر کبھی وہ گھر کے باہر قرآن پڑھتے تھے تو لوگ آ کے جمع ہو جاتے اور سننے لگتے۔ اس بات کی شکایت ابن دہنہ کو لگائی گئی کہ ابوبکر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جس پہ ابن دہنہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا دیکھیں میں نے آپ کی گارنٹی دی تھی، آپ کچھ خیال کریں، آپ پبلک میں قرآن نہ پڑھا کریں، لوگ آ کے سنتے ہیں اور یہ قریش والے نہیں چاہتے، یا تو آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں یا میں اپنی گارنٹی واپس لے لیتا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی گارنٹی واپس لے لیں کیونکہ قرآن پڑھنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابن دہنہ واپس گئے اور اپنی گارنٹی واپس لے لی، اور پھر اس کے بعد قریش کے لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ یہاں ایک آدمی کا ذکر کرنا ضروری ہے، ہشام ابن عمرو۔ یہ قریش کا کافر تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے رشتہ دار مکہ کے الگ الگ ایریاز میں قید ہیں، ان پہ ظلم ہو رہے ہیں، ان کا بوائیکاٹ ہو گیا ہے، ان کی حالات 3 سالوں سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ الگ مذہب الگ دین پر ہیں، یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ اس نے خود سے سوچا کہ یہ اب اور مزید نہیں ہونا چاہیے، کوئی پلان سوچنا ہوگا، اور اگر ابو جہل جس نے یہ کام کروایا ہے اگر اس کے خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہ کرتا، تو ہم اپنے خونی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کیسے ہونے دیں۔ یہ آدمی مسلمان نہیں تھا لیکن اللہ نے اس سے بھی اپنے دین کا کام لے لیا۔ پہلی اگزامپل ابو طالب کی ہے، غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پروٹیکشن ابو طالب سے ہی دلوائی تھی۔ ایک شام ابن عمر اپنے ایک دوست زہیر ابن ابی امیہ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے اور میں یہ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم لوگوں نے مل کے سائن کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ کعبہ میں جا کے اس ٹریٹی کو پھاڑ کے پھینک دوں جو وہاں پہ لٹکا دیا گیا ہے، لیکن مجھے کسی کا ساتھ چاہیے تاکہ یہ کانٹریکٹ ختم کرنے کے بعد ہمارے بہن بھائی واپس مکہ میں آ سکیں۔ زہیر ابن ابی امیہ مان گیا اور پھر یہ دونوں مل کے ایک تیسرے آدمی کے پاس گئے جس کا نام المطعم ابن عدی تھا۔ اس سے جا کے بھی یہی بات کی اور وہ بھی مان گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کانٹریکٹ کو، اس ٹریٹی کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اب یہ 3 لوگ ہو گئے تھے۔ پھر یہ چوتھے آدمی کے پاس گئے جس کا نام ابو البختری ابن ہاشم تھا، یہ بھی مان گیا اور ان کی تعداد اب 4 ہو گئی۔
پھر یہ پانچویں اور آخری آدمی کے پاس گئے جس کا نام زمعہ بن الاسود تھا، اس کو بھی منا لیا، اور پھر زہیر ابن ابی امیہ نے کہا کہ ہم اب کعبہ جائیں گے لیکن ایک ساتھ نہیں، الگ الگ ہو کے۔ میں ابو جہل سے کہوں گا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کہہ کے میں اس ٹریٹی کو لے کے پھاڑ دوں گا اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ری ایکشن کیا آتا ہے۔ تم لوگ بعد میں ایک ایک کر کے آنا اور مجھے سپورٹ کرنا۔ اس طرف یہ پلاننگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ 3 سالوں میں جو ٹریٹی کعبہ کے اندر لٹکائی ہوئی تھی اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، سوائے اس حصے کے جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب سے کہی۔ ابو طالب نے کہا کہ تمہیں یقین ہے ایسا ہی ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، اور جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ 100% سچی ہے۔ ابو طالب کعبہ کی طرف گئے اور لوگوں کو یہ بتانے کی تیاری کرنے لگے کہ کعبہ کے اندر کے کانٹریکٹ کو دیمک کھا چکی ہے۔ اتنے میں زہیر ابن ابی امیہ آیا اور اس نے ابھی بات شروع کی کہ میں اس ٹریٹی کو پھاڑ دوں گا، یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ ابو جہل آیا اور کہا کہ تم کانٹریکٹ کو ہاتھ لگانے کی ہمت کرو پھر دیکھنا۔ اس پر ہشام ابن عمر بھی کہنے لگا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، میں زہیر کے ساتھ ہوں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم لوگوں پر اور ظلم نہیں کر سکتے۔ ابو جہل بھڑک اٹھا کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، تم ہو کون؟ ایسے ہی تیسرا کھڑا ہو گیا کہ نہیں، یہ دونوں جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں ان سے بالکل متفق ہوں۔ اس طرح یہ 5 باری باری آگے آئے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے لگے۔ اتنے میں ابو طالب نے کہا کہ رکو اور میری بات سنو، اندر جو کانٹریکٹ رکھا ہوا ہے اس کو دیمک اور چونٹیاں کھا چکی ہیں، اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے اور میرے بھتیجے کو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے۔ یہ سن کے ارد گرد خاموشی ہو گئی۔ پھر قریش کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ کانٹریکٹ صحیح سلامت ہوا اور کھایا ہوا نہ ہوا تو؟ ابو طالب نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں خود اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر اگریمنٹ ڈیمیجڈ ہوا تو یہ بوائیکاٹ ابھی کے ابھی ختم کرنا ہوگا۔ سب لوگ اس پر مان گئے، ایک دوبارہ سے نیا کانٹریکٹ بنا اور پھر یہ سب کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی دیکھتے ہیں کہ پورا کانٹریکٹ ڈیمیجڈ ہے سوائے اللہ کے نام کے جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس پہ مسلمانوں کا بوائیکاٹ فوراً ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی کافروں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% سچی ثابت ہوئی ہے، یہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ خود ابو طالب بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس طرح مسلمانوں کو آزادی ملی اور پھر سے قریش کے لوگوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی کی۔ نجران کا ایک علاقہ تھا جو مکہ سے تھوڑا دور تھا، وہاں کے لوگ کرسچن تھے۔ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایک رسول آیا ہے۔ ان لوگوں نے کچھ بندوں کو ایک گروپ بنا کے قریش کی طرف بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور خبر لیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اور پھر واپس آ کے لوگوں کو ساری خبر بتائیں۔ جب مسلمانوں پر سے بوائیکاٹ ختم ہوا تو نجران کے 20 لوگوں کا گروپ مکہ آیا۔ ان لوگوں نے قرآن سنا، رسول اللہ سے سوالات کیے اور سارے کے سارے 20 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قریش کے اپنے لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن مکہ کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ کے خود سچائی تسلیم کرتے اور ایمان لے آتے۔ اسی کا ذکر ورقہ بن نوفل نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان پر اپنے لوگ نہیں کریں گے۔ نجران کے یہ لوگ جب اسلام قبول کر چکے تو ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا پاگل ہو گئے اور اتنی دور سے آ کے ایک دو سوال کرتے ہو اور پھر اپنا مذہب ہی تبدیل کر لیا تم لوگوں نے؟ ہمیں دیکھو، ہم تو یہاں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، شروع سے محمد کو جانتے ہیں، لیکن ہم ایمان تو نہیں لے کے آئے۔ نجران کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے، ہم بے وقوفوں سے بحث نہیں کرتے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 55۔ اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم جاہلوں کا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہتے۔ ابو جہل سے ہونے والی اس گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک بار ابو طالب سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے بیمار ہونے سے قریش کے کافر دکھ میں بھی تھے اور خوشی میں بھی۔ دکھ میں اس لیے تھے کہ ابو طالب کہیں آخری سانسوں میں اسلام قبول نہ کر لیں، اور خوش اس لیے تھے کہ ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ ابو طالب بہت ضعیف اور کمزور ہو گئے تھے، وہ اپنے آخری دنوں میں تھے، سب ان کے گرد جمع تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان چچا سے بہت محبت تھی اور ابو طالب کو بھی رسول اللہ سے بہت پیار تھا، جیسا کہ اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی رسول اللہ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ابو طالب کو اسلام قبول کروا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ان کے آخری دنوں میں رسول اللہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لفظ ادا کر دیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کا مقدمہ لڑ سکوں۔ آپ ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھ لیں
सिर्फ एक दफा, फिर कयामत के दिन मैं सब कुछ देख लूंगा। आप इन बुतों से इनकार करके कलमा शहादत पढ़ लें। अबू तालिब ने कहा कि है मेरे भतीजे, अगर कुरैश के बड़े और ताकतवर लोग मेरे गिर्द ना होते तो मैं कब का मुसलमान हो चुका होता, लेकिन अब जब मैं अपनी डेथ बेड पर आखिरी सांसें ले रहा हूँ, इस वक्त कलमा शहादत पढ़ना बहुत शर्मनाक हरकत होगी। कुरैश के लीडर्स वहीं खड़े थे। वो नहीं चाहते थे कि अबू तालिब किसी भी तरीके से इनका मजहब छोड़ के एक खुदा पर ईमान ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद दुख हुआ। वो बार बार कहते रहे कि एक बार, बस एक बार कलमा पढ़ लें, क़यामत के दिन मैं आपकी गवाही दूंगा, सिर्फ एक बार। लेकिन अबू तालिब ने कलमा शहादत नहीं पढ़ा और उनका इंतकाल हो गया। इस मौके पर रसूलुल्लाह को बहुत ज़्यादा गम हुआ। इस दुख पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, सूरह कसस की आयत 56, ए नबी, तुम जिसे चाहो उसे हिदायत नहीं दे सकते, मगर अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो उन लोगों को खूब जानता है जो हिदायत कबूल करने वाले हैं। रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है अता करता है। अच्छे और बुरे में फ़र्क का पता होना अलग बात है, और फिर बुरा छोड़ के अच्छे पे चलना अलग बात है। ये वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त था। उनके वो चचा जा चुके थे जो अल्लाह के हुक्म से, जो रसूलुल्लाह को किसी भी किस्म के नुकसान से बचा लेते थे, और अब जब वो नहीं रहे थे तो कुरैश के लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे थे कि रसूलुल्लाह के साथ क्या करना है। लेकिन ये दुख यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कुछ ही टाइम बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी बीमार हो गई और उनका भी इंतकाल हो गया। वो रसूलुल्लाह के सबसे करीब थी, उनकी मजबूत तरीन ढाल और सहारा। उस साल को गम का साल कहा जाता है क्योंकि एक के बाद एक गम रसूलुल्लाह को मिल रहा था। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर के ख़तरों से बचाने वाले अबू तालिब चले गए, और फिर अब घर के अंदर सुकून और सहारा देने वाली बीवी भी चली गई। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, बहुत अच्छे से जानते थे कि इसमें भी अल्लाह ने कोई बेहतरी ही रखी है, कोई मसलहत रखी है, ये भी अल्लाह का प्लान है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि कुरैश के लोग जानते हैं कि घर के अंदर और घर के बाहर का मजबूत सहारा अब नहीं रहा, तो वो उन्हें कत्ल कर देंगे या मक्का से निकाल देंगे या अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेंगे। इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है, सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 में, ए मोहम्मद याद करो जब मुनकरीन हक तुम्हारे खिलाफ चालने सोच रहे थे कि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या जिला वतन कर दें। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, पर अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इन हालात को देखते हुए रसूलुल्लाह ने सोचा कि मक्का के सबसे करीबी शहर जाके वहाँ तौहीद का पैगाम देना चाहिए, शायद वहाँ के लोग इस्लाम कबूल कर लें, और फिर जब मक्का वापस आए तो यहाँ के लोग देखें कि अब बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो वो भी तौहीद पर ईमान ले आए। एक तरफ मुसलमानों का एक गिरोह अबिसीनिया में पनाह लिए हुए था, दूसरी तरफ एक गिरोह मक्का में तकलीफ उठा रहा था। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी सहाबी ज़ैद इब्न हारिसा को अपने साथ लिया और ताइफ चले गए। ताइफ का सफ़र पैदल चल के किया। अगर घोड़ों पे जाते तो कुरैश के कुफार समझ जाते कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं और उन्हें वापस मक्का लाने की कोशिश करते, क्योंकि एक तरफ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से नफरत भी करते थे, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि रसूलुल्लाह मक्का से बाहर जाके दावत करें, क्योंकि जो कोई भी कुरान सुनता था, वो इस्लाम और तौहीद का पैगाम सुनता था, तो फ़ौरन ही मुसलमान हो जाता था, और वो ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि अब और ऐसा हो। ये खुद कन्फ्यूज्ड लोग थे। एक तरफ वो कहते थे कि मोहम्मद को कैद कर देंगे ताकि कहीं जा ना सके, और दूसरी तरफ मक्का से निकाल के जिला वतन भी कर देना चाहते थे। रसूलुल्लाह जब ताइफ पहुंचे तो सबसे पहले ताइफ के लीडर्स से मिले। ये लीडर्स कौन थे? अब्दी अली इब्न अमर और इसके दो भाई मसूद इब्न अमर और हबीब इब्न अमर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन भाइयों के पास गए, अपनी दावत पेश की, इस्लाम का कॉन्सेप्ट समझाया और वहाँ 10 दिन तक रहे और इस्लाम को खूबसूरत तरीके से पेश किया। उन्हें एक अल्लाह के बारे में बताया, बुत परस्ती से बेजारी, अच्छा कैरेक्टर, बेटियों को दफनाने की ममानियत, धोखाबाजी और चीटिंग से मना करना, मतलब इस्लाम के बारे में बताया। और ये भी बताया कि कुरैश में लोगों को मुसलमान होने की बिना पर इस कदर सताया जा रहा है, लेकिन ये लोग दावत कबूल करने को तैयार नहीं थे। रसूलुल्लाह ने इनसे कहा कि ठीक है, तुम इस्लाम कबूल ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ आया था इस बात का कुरैश को मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ दावत दे रहा हूँ और यहाँ महफूज पनाह ढूंढ रहा हूँ, मजबूत होकर वापस मक्का जा सकूँ, तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। लेकिन ताइफ के लोगों ने क्या किया? उन्होंने फौरन एक आदमी स्पेशली कुरैश भेजा, जिसने जाके बता दिया कि मोहम्मद हमारी तरफ आया है ताकि तुम्हारे खिलाफ हमारी सपोर्ट ले सके।
صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف مخبری کروا دینا ان ظالموں کے لیے کافی نہیں تھا، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے اپنے غلام اور بچے لگوا دیے اور ان سے کہا کہ اس آدمی کو پتھر مارو، اس کا مذاق اڑاؤ، بے عزتی کرو، آوازیں کسو، گالیاں دو، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم طائف کے لیڈرز ہیں، ہم بیٹھ کے سب کچھ دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اللہ کا دین لے کر گئے تھے، سیدھا راستہ دکھانے گئے تھے، ان کی آخرت بچانے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، ان کو پتھر مارے، ان کو زخمی کیا، اتنا زخمی کیا کہ ان کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، خون سے ان کے جوتے بھر گئے، شدید تکلیف اور اذیت پہنچائی، انتہا کا ظلم کیا۔ اس پر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، آپ ہمیں بتائیں، آپ جو ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ حکم دیں، ہم ان کے ساتھ وہی کریں گے۔ کچھ نریشنز کے مطابق ایک آدمی تھا عداس، یہ غلام تھا عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا، ان کا طائف میں ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب غلام اور بچے پتھر مار رہے تھے تب رسول اللہ یہاں سے گزرے، جھاڑیاں دیکھی تو زید ابن حارثہ کے ساتھ ان جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ یہ انگور کی جھاڑیاں تھیں، اوپر دیکھا تو سخت گرمی اور دھوپ تھی، لیکن بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل رسول اللہ کو چھاؤں دیے ہوئے تھا۔ یہ طائف کے لوگوں کا وہ لعنتی گروپ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رسول کو پتھر مارے۔ ان کے ہاتھوں نے جو گناہ کیا تھا یہ گناہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ جو بے حرمتی انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آج بھی 2 روپے کے لوگ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی کوئی کتاب لکھتے ہیں، کبھی کوئی فلم بناتے ہیں۔ ان ہاتھوں کو اللہ سخت عذاب دے جو میری نبی کو زخمی کرتے تھے اور جو ان کے خاکے بناتے ہیں۔ عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ نے رسول اللہ کو دیکھا، یہ دونوں قریش کے رہنے والے تھے لیکن ان کے باغات طائف میں بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لت پت ہیں، بری حالت میں ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو کچھ انگور دیے اور کہا کہ جاؤ اور ان کو دے آؤ۔ عداس نے جا کے انگور رسول اللہ کو دیے۔ رسول اللہ نے انگور لیے اور کھانے سے پہلے کہا بسم اللہ۔ عداس نے سنا اور کہا کہ آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ ابھی آپ نے جو بھی کہا ہے یہاں کے لوگ یہ نہیں کہتے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں نے اللہ کا نام لیا ہے، میں اللہ کے نام پر کھا رہا ہوں۔ تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے ہو؟ غلام نے کہا کہ میں عداس ہوں، میں عراق سے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سے یونس ابن متہ یونس علیہ السلام تھے۔ عداس یہ سن کے حیران ہوا اور کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ آیات پڑھی جن میں یونس علیہ السلام کی کہانی کا ذکر تھا۔ آیات سن کے عداس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چومنا شروع کر دیا اور شہادت پڑھ لی اور ایمان لے آیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ طائف کا واحد مسلمان ہونے والا شخص تھا جو کہ غلام تھا، جس کو حقیقت نظر آئی تو فوراً ایمان لے آیا۔ عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ عداس کو دیکھ رہے تھے۔ عداس رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے اس آدمی کا ماتھا چوم سکتے ہو؟ اس کو تو تم جانتے بھی نہیں ہو، کیا کہا اس نے تم سے؟ عداس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو جو باتیں مجھ سے انہوں نے کہی ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو ایک رسول کر سکتا ہے۔ یہ نریشن یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض محدث کہتے ہیں کہ اس حدیث کی چین مسنگ ہے، اس لیے اس کو اوتھینٹک نہیں مان سکتے، لیکن آلموسٹ ہر سیرت کی کتاب میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے چلے گئے۔ یہ سفر بھی پہلے کی طرح پیدل ہی تھا۔ راستے میں ایک جگہ وادی نخلا پر رکے، وہاں کچھ دن قیام کیا۔ وہاں پہ وہ رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب رسول اللہ وہاں اس جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو 7 جنات کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے آپ کو قرآن پڑھتے سن لیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی۔ سورہ الاحقاف کی آیت 29 ہے، اور ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو۔ طائف کے لوگوں نے اور قریش کے کافروں نے ہر دھرمی کا ثبوت دیا، حق کو دیکھتے ہوئے انکار کر دیا، لیکن یہ جن تھے جنہوں نے جب حق سنا تو نہ صرف خود بلکہ اپنی قوم کے پاس واپس جا کے انہیں بتایا کہ ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے ہم نے طائف میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ وہ پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ان طائف والوں کو ہم پہاڑوں کے بیچ میں مسل کے رکھ دیں گے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے
اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، اپنے وسائل کی کمی اور لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی اپنے کمزوری کو لے کے۔ طائف کے لوگ نہیں سنتے، قریش کے لوگ نہیں سنتے، انہوں نے طائف کے لوگوں کے اس گناہ اور جرم کو ان کی کمزوری نہیں کہا بلکہ اپنے آپ کو کمزور کہا، اور پھر دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے۔ فرمایا کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو پہاڑوں کے درمیان مسل کے رکھ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو چھوڑ دو، کیا پتہ ان کی نسلوں میں سے اللہ ایسے لوگوں کو شامل کر دے جو اسلام قبول کر لیں۔ سوچیے، رسول اللہ کی پوزیشن کو امیجن کریں۔ طائف کے لوگوں نے نہ صرف دل آزاری کی بلکہ انتہائی گرا ہوا سلوک کیا، دشمن بن گئے صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ انہیں پتھر مارے، ان پر آوازیں کسی، گالیاں دی۔ اس سلوک کے بعد بھی رسول اللہ کو طائف والوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ وہ چاہتے تو ایک بار کہہ کے ان کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، فرشتے سامنے کھڑے حکم مانگ رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے رحم کیا صرف اس امید پر کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو مسلمان بنائے گا، انہیں ہدایت دے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا بھی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ آج ہم طائف جاتے ہیں تو وہاں مسلمان نظر آتے ہیں، ایک بھی کافر نظر نہیں آتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہیں تباہ و برباد کرنے کا حکم دے دیتے تو آج وہاں کچھ موجود نہ ہوتا، طائف بھی کھنڈر بن چکا ہوتا۔ وہاں بھی لوگوں کے لیے ٹورسٹ سپاٹس تیار کر لیے جاتے اور یہ کہانیاں سنائی جاتی کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول پہ ظلم کیا تھا اور اللہ کے رسول کے کہنے پر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ طائف سے نکلنے کے بعد جنات کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس پلٹے، لیکن مکہ میں انہیں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ قریش چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو اندر نہ آنے دیا جائے اور باہر ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ طائف گئے تھے تاکہ وہاں جا کے اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کر سکیں۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے آپ کی گارنٹی چاہیے تاکہ میں واپس مکہ جا سکوں۔ یہ سن کے مطعم ابن عدی اور بعض نریشنز کے مطابق ان کے بچے بھی اٹھے، اپنی تلواریں اٹھائیں اور رسول اللہ کو اپنے ساتھ کعبہ لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا اور قریش کے لوگ کنفیوژن میں دیکھنے لگے کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے مطعم ابن عدی سے پوچھا کہ کیا آپ محمد کے ساتھ ہیں یا یہ آپ کی گارنٹی میں ہے؟ مطعم ابن عدی نے کہا کہ یہ میری گارنٹی میں ہے۔ یہ سن کے قریش کے لوگوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آنے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے قریش کے ہاتھوں بہت سفر کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ داؤس ایک قبیلہ تھا جو قریش سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ یہ مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ رسول اللہ کو دیکھتے ساتھ ہی انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے ان کو دین کی باتیں بتائیں، قرآن سنایا اور کہا کہ تم اب واپس جاؤ اور اپنے قبیلے کو دعوت دو اور ان کو اسلام کی طرف لاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ رسول اللہ نے دعا کی کہ اے اللہ داؤس کے لوگوں کو ہدایت دے۔ طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ جب واپس گئے، اپنے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں تو زیادہ تر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس قبیلے الدوس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اہم شخص کون تھا؟ ایک ایسے صحابی جن سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث ملتی ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر تھا، جن کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے زیادہ تر جانا جاتا ہے، اور ان سے ہمیں رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیث ملتی ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا جو رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا تھا، جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سال ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ پھر طائف میں رسول اللہ کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، ایک کے بعد ایک غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے تھے، اس لیے اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج کا تحفہ دیا، رات کا آسمان کا سفر۔ یہ کب ہوا تھا ہم نہیں جانتے، ہمیں کوئی بھی اوتھینٹک نریشن ایسی نہیں ملتی جس میں ہمیں پراپر تاریخ ملتی ہو۔ اگر کہتے کہ اسراء والمعراج فلانی تاریخ کو ہوئی تھی تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے تو کوئی بھی اوتھینٹک ڈیٹ نہیں ملتی۔ بعض محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ معراج کا سفر رمضان میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ رجب کے آخری دنوں میں ہوا تھا۔ تاریخ جو بھی ہو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معراج کے اس واقعے سے مسلمان امت سبق لے اور اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرے، نہ کہ اس چیز کی بحث میں پڑ جائے کہ وہ کون سا دن اور کون سی تاریخ تھی۔
उन दिनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कज़न अबू तालिब की बेटी उम्मू हानी के घर सोया करते थे। एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के पास बुराक के साथ आए, रसूल अल्लाह को अपने साथ लिया और वहाँ ले गए जहाँ जमजम का कुआं था। वहाँ से बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। रात का ये सफ़र जो मक्का से शुरू हुआ था जेरूसलम तक गया और फिर जेरूसलम से आसमानों तक। बुराक का काम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से जेरूसलम लेके जाना था और इसके बाद रसूल अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों पर गए। वो आसमानों पर कैसे गए? वो आसमानों पर फिजिकली गए, अपने जिस्म और रूह के साथ। ये एतराज़ लोगों का तब भी था और आज भी है कि रसूल अल्लाह आखिर इतने थोड़े टाइम में जेरूसलम कैसे चले गए, फिर आसमान में जाना कैसे मुमकिन है? इसका यही जवाब है कि अल्लाह के लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मौजज़ात अल्लाह ताला अपने रसूलों को देते रहते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसरा वल मेराज का वाक़या हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये वाक़या कैसे हुआ, रसूल अल्लाह वहाँ कैसे गए, वहाँ पे उनकी मुलाकात कैसे हुई, वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, जब वापस आए तो कुरैश के लोगों का क्या रिएक्शन था। अगली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।